السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، درس قرآن کریم جو آن لائن ہوتا ہے سلسلے وار ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اتوار کے دن، اس درس قرآن کی محفل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج کے درس کے لیے تلاوت کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ قبل اس کے کہ آج کی تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں ہم مزید کچھ گفتگو کریں، ایک بار آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرکار دو جہاں، سرور کون و مکاں، ہادی انس و جاں، فخر آدم و بنی آدم، مظہر اتم، رسول مکرم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی عزت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 پڑھی تھی، ایک ہی آیت پڑھی تھی، اور اس آیت کے بعد بقیہ حصہ حضور غریب نواز کے تذکرے پر مشتمل تھا، اور آج بھی میں نے صرف 2 آیتیں تلاوت کی ہیں چھوٹی چھوٹی اسی تسلسل میں، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61۔ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے ذریعے ایک لمبا سلسلہ جو چل پڑا ہے، چلے گا آگے مختلف انبیاء کا، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ چونکہ پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ زمینیں الگ الگ انداز کی ہوتی ہیں، جو اچھی زمین ہوتی ہے، طیب زمین ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے حکم سے بہترین پیداوار ہوتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے وہاں سے بالکل ناقص قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں میں بھی جو دل اچھی کھیتی ثابت ہوتے ہیں تو ان میں ایمان کے بیل بوٹے، شجر، درخت اور باغات کھل اٹھتے ہیں، اور جن کے پاس زمین اچھی نہیں ہوتی، جن کے دل کی کیفیت اچھی نہیں ہوتی، وہاں سے تو ایمان نہیں بلکہ کفر کے کانٹے دار درخت اگتے ہیں۔ تو اس تناظر میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبیوں کا ایک ایک رکوع میں تذکرہ کیا گیا۔ تو چنانچہ گزشتہ اس رکوع کے آغاز میں حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے سے بات شروع ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اپنی قوم کے پاس، اور انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا، میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اور پھر یہ کہ میں تمہیں اس عظیم دن سے ڈراتا ہوں جو عذاب والا ہوگا، اس عظیم دن کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا اور قوم کے لوگوں نے کیا کہا، آج ہی تلاوت کردہ آیت میں وعدہ ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ قال، کہا، الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے، ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے اس قوم میں جو لوگ ذمہ دار تھے، سردار بنے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت نوح کی اس نصیحت کا جواب یہ دیا کہ انا لنراک، بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ دیکھیے معاذ اللہ، ایک نبی کے طرف سے نصیحت مل رہی ہے تو اس نصیحت کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی کو گمراہ قرار دیا جا رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ جواب تھا کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں،
حضرت نوح علیہ السلام پھر اس کا جواب دیتے ہیں تحمل کے ساتھ، اس پر کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، بڑے تحمل کے ساتھ کہتے ہیں قالا، حضرت نوح نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی ضلالت، میں کوئی ضلالت لے کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ ولکنی، بلکہ میں تو رسول من رب العالمین، سارے عالمین کے رب کی طرف سے رسول ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اور تم لوگوں کی اصلاح، تم لوگوں کی درستگی، یہ میرا منشا ہے۔ آگے کی آیتوں میں وہ ذکر آئے گا۔ یہ دو آیتیں آج جو تلاوت کی گئی ہیں، ان دو آیتوں کو مختصراً ہم رکھتے ہوئے ایک اور ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اسی لیے یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ آج کل بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ وَوَجَدَكَ ظَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ عجیب و غریب انداز سے کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، ظالن کے لفظ کو گمراہی کے اور راستے سے ہٹے ہوئے، بھٹکے ہوئے کے معنی بعض جگہ نکلتے ہوں گے، لیکن وہاں وَوَجَدَكَ ظَالًّا فَهَدَىٰ جس میں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، وہاں یہ گمراہی والا معنی نہیں آئے گا، بلکہ مفسرین اس میں بڑی تحقیق سے لکھے ہیں کہ جو محبت میں کھو جائے اسے بھی اسی لفظ سے استعمال، یعنی لفظ ضلال کے لفظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ہم ذکر پڑھیں یہ تو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس وقت یہ کہا کہ مجھے یوسف کی وہ آ رہی ہے، جب ان کا قمیص آ رہا تھا، تو انہوں نے، یعنی ان کے اطراف رہنے والے لوگوں نے کیا کہا، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہی پرانی لفظ ضلال، وہی پرانی محبت کی دیوانگی میں ہو۔ محبت جب ایک حد سے یعنی تجاوز کرتے ہوئے بہت اونچی مقام تک پہنچ جائے تو اس کو بھی اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ جو لوگ معاذ اللہ حضور کے بارے میں یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے رب نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا، رستے سے ہٹا ہوا پایا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بالکل بے ادبی، گستاخی، بدتمیزی ہے۔ اور دیکھیے اس طرح کی بدتمیزی نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کی تھی، اور ہم کو یہ بتایا گیا کہ حضور محبت میں، اللہ کی محبت میں بہت زیادہ اس وقت خود رفتہ ہو گئے تھے، اسی لیے اللہ نے یاد دلایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اللہ کی طرف راستہ اللہ نے فراہم کیا۔ حضور اللہ کی محبت میں گم ہو گئے تھے، محبت میں گم ہونا رہ گئے، اور گمراہی کا لفظ وہاں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ جواب دیا، ضلال، تو قوم نافرمان تھی، کافر تھی، اس کی طرف سے اگر یہ کہا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، لیکن جو قوم کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ اگر معاذ اللہ حضور کو گمراہ کہے، یا حضور کے بارے میں یہ کہے کہ حضور کو پہلے کچھ نہیں معلوم تھا بعد میں سب کچھ معلوم ہوا، یہ سب باتیں اہل حق کے نظریات کے خلاف ہیں۔ ہمارا تو یقین یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ ہدایت کے سلسلے میں کائنات کو راستے پر لانے والا، اور حضور کو نبی 40 سال میں ماننے والوں کے لیے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ حدیث پاک مشہور ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، وہ تو باقاعدہ صحاح میں بھی اس مفہوم کو بیان کیا گیا۔ لہٰذا جو کوئی حضور کی شان اور عظمت کو نہ سمجھے وہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات آئی کہ ان کی قوم نے جب یہ کہا تو انہوں نے جواباً کہا کہ نہیں، میرے ساتھ کوئی ضلالت نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس ٹاپک پر حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کو جاری رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے بھی اس پر مزید عرض کریں گے، لیکن آج کی گفتگو کا درس قرآن کے حوالے سے یہ سلسلہ یہیں روکتے ہوئے ہم اپنے ایک اور موضوع کی طرف مڑتے ہیں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی کشتی کی بات آتی ہے، ان کے کشتی میں سوار ہونے والوں کے بچنے کی بات آتی ہے، کشتی سے باہر رہ جانے والوں کے ہلاک ہونے کی بات آتی ہے۔ تو آج کی حدیث پاک بھی آپ اسی تناظر میں سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کوئی اس میں فمن رکب فیہا، جو کوئی اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، ومن تخلف عنہا غرق، جو کوئی اس سے پیچھے رہ گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تو چل رہا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے ذکر سے متصل پھر یہ حدیث پاک کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دوستو رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ
اتوار کو جو درس ہوا تھا اس میں ہم نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان کا ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی. بہت سے لوگوں نے اس کو پسند کیا اور لوگوں کا اصرار یہ تھا کہ کم وقت دیا گیا، وقت زیادہ اور دیا جائے تو بہتر ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کبھی اس پر مزید عرض کیا جائے گا. آج جب کہ رجب کا درمیانی حصہ ہے، 13 رجب گزر چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب اہل ایمان کے لیے ایک مژدہ جافیدہ ہے. کیوں کہ اس 13 رجب کو حضرت مولا کائنات خلیفہ چہارم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے. اب حضرت مولا علی کیا ہیں، میری کیا اوقات کے میں عرض کروں. اتنا عرض کر دوں کہ جو حدیث میں نے عرض کی کہ جو اہل بیت کی کشتی سے دور ہو جائے گا وہ ڈوب جائے گا. تو ہمارے بزرگوں نے ہماری گھٹی میں یہ بات ڈالی ہے، ہمارے تربیت اس انداز سے کی ہے کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اور خاص طور سے اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت میں حضور کے گھرانے والے سرکار کی ازواج مطہرات امہات المومنین بھی ہیں، حضور کے خاندان والے حضرت جعفر طیار، حضرت عباس کی اولاد وغیرہ وغیرہ وہ بھی ہیں، آل جعفر آل عقیل. لیکن بطور خاص اہل بیت ولادت کے عنوان سے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے جو فرمایا وہ 5 نفوس ہیں حضور نے جن کے بارے میں فرمایا، جن کو ہم عرف عام میں پنجتن پاک کہتے ہیں، جو کملی میں لے کر سرکار نے اہل بیت کا ذکر کیا کہ اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 4 اور حضور کے ساتھ یہ تھے، اس لیے 5 پنجتن ان کو کہتے ہیں. تو اہل بیت اطہار سے محبت ضروری ہے. ہاں، اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کی شان میں کوئی بد کلامی کی جائے، اور صحابہ سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت کے مرتبے کو کم سمجھا جائے. یقیناً دونوں بھی سرکار سے متعلق ہیں. حضور کی اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے، حضور کے صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور آپ کی فضیلت کے گن گایا کرتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم کی جو شان اور عظمت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کو بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام، جو آپ کی عظمت کی شان کی جو لیول ہے، جو سطح ہے، اس کو بھی اکثر ہم اپنے ناقص الفاظ ہی میں سے ہی حضرت عثمان کی شان میں بیان کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں یا دیگر سارے صحابہ ہوں، سب حضور سے اکتساب فیض کرنے والے، فیض لینے والے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے. صحابیت کے شرف پہ تو سب مالا مال ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کا ایمان، آپ کی صداقت، حضرت فاروق اعظم کی عدالت، حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور آپ کی حیا. اسی طرح ہر صحابہ کی ہر ایک کی الگ الگ خصوصیت میں خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی خصوصیات، آپ کی عظمت، آپ کی حضور سے قربت اور آپ کی اولادوں میں اولیاء عظام کی آمد. اللہ اللہ اللہ، کیا کروں، کیا عرض کروں میں. بہرحال آج مختصراً ہم مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. کون علی؟ وہی اہل بیت میں سے تعلق ہے حضرت علی کا. تو جو حضرت علی سے محبت کرے گا اس کا ایمان. حضرت علی ادھر محبت، ہمارے ابا جان حضرت قبلہ اکثر فرماتے تھے، آپ نے سنا ہے کہ صحابہ کی محبت بھی ضروری اور اہل بیت کی محبت بھی ضروری. جس طرح ایک پرندے کو اڑنے کے لیے 2 پر ضروری، اسی طرح ایمانی پرواز کرنے کے لیے ایک مومن کے لیے یہ دونوں سے تعلق ضروری ہے. لہٰذا آج کی یہ ساعتیں ہم مولا علی کے ذکر جمیل میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے. میں مولا علی سے کیوں محبت نہ کروں جن سے آقائے دو جہاں محبت کرتے ہیں. میں مولا علی سے کیوں محبت نہ کروں جن سے صدیق اکبر بھی پیار کرتے ہیں. میں مولا علی سے کیوں محبت نہ کروں کہ جن سے فاروق اعظم بھی الفت کا جذبہ رکھتے ہیں. میں مولا علی سے کیوں پیار نہ کروں جن سے عثمان غنی بھی ایسا خاص تعلق رکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں جن سے مالا مال ہیں. حضرت مولا کائنات سے ہر صحابی محبت کرتا ہے. بلکہ اگر حضور کے اس ارشاد کو سناؤں جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ علی تم سے
کوئی مومن بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرے گا۔ تو گویا ایمان کی کسوٹی حضرت علی کی محبت۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو عملاً دیکھتے جب کبھی لوگوں کے درمیان جاتے اور ہمیں یہ جاننا ہوتا کہ یہاں لوگ موجود جو ہیں ان میں منافق کون ہیں اور مومن کون ہیں، تو ہم حضور کے ارشاد کی روشنی میں دیکھ لیتے، ذکر علی چھڑ دیتے۔ جب ذکر علی ہوتا تو دیکھتے کہ کن کے چہروں پر بحالی ہے، کن کے چہروں پر خوشی ہے۔ جن کے چہروں پر خوشی ہوتی سمجھ جاتے کہ یہ مولا علی کا چاہنے والا ہے، یہ ایمان والا ہے، اور جن کے چہروں پر مردنی چھا جاتی، جن کے چہروں پر ناگواری چھا جاتی، جن کے چہروں کے جغرافیے بدل جاتے، سمجھ جاتے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات وہ کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے بابا حضرت ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہوتے ہیں، اس طرح حضرت علی اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چچا زاد بھائی کا رشتہ ہے۔ پھر اور آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے لڑکوں میں، کم عمر بچوں میں جس شخصیت نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو اللہ کے پیغام کے ذریعے ڈراؤ، ان کو غلط راستوں سے بچاؤ، تو حضور نے جب لوگوں کے درمیان اعلان کیا اور فرمایا کہ اس کام میں میری کون مدد کریں گے، تو حالانکہ حضرت علی اس وقت بہت چھوٹے ہیں، کوئی نہیں اٹھا، حضرت علی اٹھے، بس سرکار بار بار بٹھاتے جا رہے ہیں، علی بیٹھو، پھر حضرت علی اٹھے، تو مولا علی ہر معاملے میں سرکار کے ساتھ۔ یقیناً یہاں ایک بات بہت اہم عرض کروں، موجودہ دور کے بعض فتنہ پرور لوگوں کے فتنہ انگیزیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ دیکھیے صحابہ کی شان، عظمت اور اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر اس طرح سے نہ کیا جائے کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ ہاں، فضیلت کے اعتبار سے ساری امت میں صدیق اکبر کا مرتبہ بلند ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کا، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کا، حضرت مولا علی کا، خلافت کی ترتیب کے حساب سے۔ لیکن فضائل کے اعتبار سے ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل ہیں، اور فضائل میں ایک دوسرے کا مقابلہ مت کیجیے گا، بلکہ اس کو اگر اس طرح دیکھیں، ہر گلے را رنگ و بوئے دی گرست، ہر گل کی، ہر پھول کی خوشبو، مہک اور اس کا رنگ جدا جدا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کسی کے مقابلے میں مت کھڑا کیجئے۔ حضرت مولا کائنات کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور بلکہ بعض محققین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سارے صحابہ میں جس شخصیت کے فضائل بکثرت ہم کو ملتے ہیں وہ حضرت مولا علی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہوئے، سرکار کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے۔ پھر من کنت مولا فہذا علی مولا کا ارشاد بھی حضرت علی کے بارے میں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کا ارشاد حضرت علی کے بارے میں ہے۔ کیا حضرت مولا علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز فرمایا، اور پھر ولایت کے شاہ، ولایت کا شہنشاہ۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے تاجدار ہیں تو حضور نے خود اپنے اس چہیتے صحابی کو ولایت کا تاجدار بنایا، ولایت کا شہنشاہ بنایا، اور ولایت تقسیم ہوتی ہے تو مولا کے کرم سے ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات کو سرکار نے پھر اپنا داماد بنایا۔ اللہ اکبر، کیا بڑا مقام ہے حضرت مولا علی کا۔ پھر داماد بنا کر صرف داماد بنا کر نہیں رکھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی داماد ہیں، بے شک وہ دامادوں کی بھی یقیناً شان ہے، حضرت ابو العاص بن ربیع کی بھی شان ہے، حضرت عثمان کا بھی مقام ہے، لیکن جو فضائل بطور خاص حضرت علی کے بیان کیے گئے ہیں وہ مقابلہ مت کیجیے حضرت عثمان سے، مقابلہ مت کیجیے حضرت ابو العاص بن ربیع سے، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی کے اندر جو حیا کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہی نہیں کہ باقی لوگوں کے پاس حیا نہیں ہے۔ یہ شان بیان کرنے کے لیے حضور چاہتے ہیں کہ حضور کی امت میں لوگ اپنے سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کریں، نقائص تلاش نہ کریں۔ وہ کمی تلاش کرنا ہمارا کام، ارے عام آدمی کے اندر کمی تلاش کرنا بری بات ہے، وہ تو سرکار کے فیض یافتہ صحابہ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان کی صحبت جو سرکار سے جو ان کو ملی ہے، ان کو سرکار، وہ بہت بڑا شرف ہے۔ بہرحال حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ جنہیں حضور نے اپنی چہیتی شہزادی
اور پھر فرمایا کہ چادر میں لے کر یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ کچھ دن پہلے حضرت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہم جب تذکرے سن رہے تھے تو کسی ایک مولانا نے، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں رائے رکھتا ہے، کہ کسی ایک مولانا نے کہا کہ کیوں حضرت بی بی فاطمہ کا اتنا زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور بھی تو بیٹیاں ہیں نا سرکار کی، اور بھی تو شہزادیاں ہیں نا، تو ان کا کرنا چاہیے۔ تو معاذ اللہ حضرت فاطمہ کا ذکر کر کے دوسری شہزادیوں کا ذکر نہیں کرنے کی بات تو کوئی نہیں کر رہا ہے نا۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کو بڑی محبت کے ساتھ ہم یہ عرض کریں گے کہ یقیناً حضرت زینب ہو، حضرت ام کلثوم ہو، حضرت ابی رقیہ رضی اللہ عنہن اجمعین، وہ سرکار کی شہزادیاں ہیں، لیکن جن کے بارے میں خود زبان مصطفیٰ نے کثرت سے فضائل بیان کیے، آپ ان کے ذکر کو روکنے کے لیے ان کا نام لے رہے ہیں۔ یقیناً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو شان ہے، جو عظمت ہے، سرکار کی زبان پاک سے دی گئی عظمت ہے، تو آپ اگر ذکر فاطمہ زہرا کر رہے ہیں تو خوش نصیب ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف انہی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، ارے انہی کی شان بڑی ہے، ان کی شان کے مطابق ان کا ذکر، اور ان کی شان اسی طرح حضور نے حضرت علی کو اپنی شہزادی عطا فرمائی اور فرمایا کہ سب کی اولادیں اپنے بیٹوں سے چلتی ہیں، میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری اولاد کو اللہ نے علی کے سلب سے جاری کر دیا۔ کیا سرکار نے ارشاد فرمایا، اور پھر وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کے بارے میں عرض کروں، بے شک سارے خلفائے راشدین، سارے صحابہ کی عظمت ہے، لیکن میرے بھائی اگر صحابہ کا نام لے کر کوئی حضرت علی کی شان گھٹانے کی فکر کر رہا ہے تو اسے ہم نہایت محبت سے عرض کریں گے، بھائی ایسا مت کرو۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ سمجھتے ہوئے صحابہ کی شان گھٹانے والوں کو بھی کہیں گے ہرگز مت کرو، لیکن جو لوگ صحابہ کا نام لیں، اب ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا آپ لوگ جو اکثر فرماتے رہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، وہ تو ایک لمبی حدیث کا چھوٹا ٹکڑا ہے، اور آپ لوگ اسی کو بیان کرتے رہتے، دوسری بیان نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ایک مستقل حدیث ہے، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، اور اس طرح کے الفاظ میں یہ صحاح ستہ میں آئی ہوئی حدیث پاک ہے، جو ترمذی شریف میں بھی ہے، مستقل حدیث ہے۔ حضرت مولا علی کی شان عظمت کو گھٹانے کے لیے آپ ایسی بات نہ کریں کہ یہ بالکل اس کا حصہ ہی ہے، جی نہیں، یہ ایک الگ مستقل حدیث ہے۔ ہاں وہ جو دوسری حدیث آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بعض دیگر کتابوں میں، وہ صحاح ستہ میں نہیں آئی، وہ طبرانی وغیرہ میں آئی ہے، جس کے اندر سقف اور جدار وغیرہ وغیرہ کا ذکر آیا ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں لوگوں کو کلام ہے، محدثین کی ایک جماعت اس کے بارے میں شک کا اظہار کرتی ہے کہ بھئی وہ اس درجے کی حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو موضوع اور حدیث ہونے کا حکم لگاتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن یہ حدیث مستقل پکی صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں صاحب، یہ حدیث کے اوپر شک کرنے کا مطلب یہ کہ وہ حضرت علی کی محبت اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ بہرحال حضرت مولا علی کے لیے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کا جو سرکار نے شرف عطا فرمایا ہے وہ آپ ہی کا شرف ہے، حضور مدینۃ العلم ہے، مولا علی اس کے دروازے ہیں، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جس سے علم چاہیے وہ دروازے سے آئے، تو مولا علی کے بغیر نبی تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں مولا علی کے نام لینے کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کی تعظیم، عظمت، ادب، احترام، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر دیگر صحابہ کے بارے میں کوئی لب کشائی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، تو اسے سمجھایا جائے گا کہ نہیں جناب یہ چیز درست نہیں ہے، مگر آج کا دور بڑا نازک دور ہے، اللہ ہر کسی کے دل میں سرکار کی، سرکار کے اہل بیت اطہار کی، سرکار کے صحابہ کی سچی محبت پیدا فرمائے، اور حق کو حق سمجھنے اور ناحق کو ناحق سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت مولا کائنات وہ جو حسنین کے بابا ہیں، جو حضرت فاطمہ زہرا کے سرتاج ہیں، حضرت حسن حسین سے جو سیادت کی جو نہریں لگ چلی ہیں، ان نہروں کے نکلنے کا سبب مولا کائنات ہیں۔ وہ جو آیت مبارکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی مرج البحرین، دو بحر جو نکلے ہیں، اللہ اکبر، مولا کائنات کی شان اور عظمت کو بیان کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ رمضان میں چونکہ آپ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت چونکہ روزے اور تراویح اور مختلف شب قدر وغیرہ کی مصروفیات پر زیادہ بیانات ہوتے ہیں، اس لیے
اس مہینے میں رجب میں جب کہ آپ کی ولادت کا موقع ہے، ہم آپ کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جتنا بھی ذکر کیا جائے. پھر آپ کی یہ بھی ایک خصوصیت، مولا علی کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضور کے بے شمار صحابہ میں آپ نے حضرت مولا کائنات کو ولایت کا شاہ بنایا. اور حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، جب بھی فیصلے کا مسئلہ ہوتا، حضور کا خود ارشاد ہے تم میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. تو حضرت مولا علی برابر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ادوار میں فیصلوں کے سلسلے میں آپ کی رائے کو آپ دیا کرتے، اور اس رائے کی قدردانی ہوا کرتی تھی تمام خلفائے ثلاثہ کے پاس. اس طرح مولا کائنات کا جو مقام ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حضرت مولا علی سے محبت شیعیت رافضیت نہیں ہے. مولا علی کو سرکار سے آگے بڑھانے کی بات اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ہوں گی رافضیت. مولا علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن مولا علی سے محبت کے نام پر اگر کوئی سرکار صدیق اکبر یا دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کو آپ رافضیت کا اثر کہہ سکتے ہیں. لیکن مولا علی سے محبت کو اگر رافضیت کہیں گے تو مجھے حضرت امام شافعی کا قول یاد آ رہا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت ہی رفض ہے تو آسمان و زمین گوار ہو کہ میں اس معاملے میں سب سے بڑا محبت کرنے والا ہوں. آپ نے تو کلم کلا ارشاد فرمایا کہ محبت ان کا ایمان ہے، اور ان کے تذکرے کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی مسلمانوں کی. بہرحال دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، حضور کی اہل بیت سے محبت یہ اہل سنت کا متفقہ طریقہ ہے، اور صحابہ کی عظمت متفقہ انداز ہے. یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری خصوصیت ہے. نہ صحابہ کا دامن چھوڑیے، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑیے. کسی کو کسی کے مقابلے میں مت کھڑا کیجیے. یہ بھی سرکار والے ہیں، یہ بھی سرکار والے ہیں، یہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں، وہ بھی پیارے ہیں، یہ بھی چہیتے ہیں. اور پھر حضرت مولا علی کی جب بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک سلسلے نقش بندیہ کو چھوڑ کر باقی سارے سلسلے طریقت کے جو ہیں، سارے کے سارے سلسلے حضرت مولا علی کے ذریعے سرکار تک پہنچتے ہیں. اور خود نقشبندی سلسلے کا بھی ایک ترک حضرت علی سے ہی پہنچتا ہے. بہرحال حضرت مولا علی کا فیضان جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا، جس قدر بھی ہم مولا کی شان میں بیان کریں. اب رہا سوال حضرت مولا کائنات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت جو خدمات کا موقع ملا، وہ خدمات پسند کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ علی آپ کی ان مبارک ہاتھوں سے مجھے بھی برکتوں سے نوازیے. پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں آگے رہتے. خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکنے میں آپ کا جو حصہ رہا ہے سب کو معلوم ہے. دیگر بہت سارے صحابہ نے کوشش کی تھی لیکن ان کے ہاتھوں پر فتح نہیں لکھی تھی، تو کیا دوسروں کو ہم معاذ اللہ حضرت علی کے مقابلے میں کمتر سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں. وہ ان کا اپنا حصہ تھا لیکن مولا علی کا یہ حصہ تھا، اس لیے آپ کو فاتح خیبر بھی کہتے ہیں. اس طرح مولا کائنات کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا جو سلسلہ تھا وہ بھی مکمل ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہے. تو حضرت مولا کائنات کا جب واقعہ شہادت ہوا تو اس وقت 40 ہجری کی رمضان کی ساعتیں چل رہی تھیں، اور اس 40 ہجری تک ابھی 29 سال ہوئے تھے. پھر سرکار پاک علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق 29 سالوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ مولا علی کے بعد قوم نے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا، اور 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے حضرت حسن نمودار ہوئے. اور حضرت حسن نے 6 ماہ خلافت کی، ربیع الاول شریف 41 ہجری تک، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 11 ہجری میں ہوا تھا. اور اس طرح آپ نے اس کے بعد خلافت سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیا، اور آپ نے خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو اس طرح خلافت کا یہ سلسلہ یہاں مکمل ہوا. اب یہاں سے نام تو خلافت کا رہا لیکن اسلامی کارنامے ہوتے رہے، اسلامی فوج آگے بڑھتی رہی، لیکن خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ، خلفائے راشدین کا سلسلہ یہاں مکمل ہو گیا. تو دوستو، حضرت مولا کائنات کی شان اور عظمت، آپ سے محبت ہمارے دلوں میں ہمارے بزرگوں نے بٹھائی. ہر صحابی کا ادب، ہر صحابی کی تعظیم، لیکن محبت
مولا کائنات سے جس طرح کی ہے، کرم اللہ تعالی وجہ، آپ کی خصوصیت ہے، دوسرے کسی صحابی کے ساتھ یہ لفظ نہیں دکھا آپ کو، رضی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رہے گا، کرم اللہ تعالی وجہ، یہ حضرت مولا علی کے ساتھ رہیں گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صاحب نے ہر ایک کو اپنی اپنی خصوصیت نوازا، خصوصی، لیکن حضرت علی کے بارے میں جب لوگوں نے شکایت کی تو آپ نے اپنا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ علی سے محبت کرے۔ تو من کنت مولا فہذا علی، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو دوستو، علی کون؟ علی کی اولادوں میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہیرے جواہرات بنائے ہیں۔ کبھی حضرت حسن مجتبیٰ کی اولاد دیکھتے ہیں تو ہم کو کبھی غوث اعظم نظر آتے ہیں، اور کبھی امام مہدی آنے والے نظر آتے ہیں، اور ادھر حضرت امام حسین کی اولاد مبارکہ میں ائمہ اطہار کا ایک سلسلہ ہے، حضرت امام زین العابدین ہوں کہ حضرت امام محمد باقر ہوں، امام جعفر الصادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، امام موسیٰ رضا ہوں، آپ دیکھیں حضرت امام نقی، امام تقی، امام یہ پورے، یہ سب اہل بیت اطہار سے محبت۔ دیکھیے اگر کوئی ان لوگوں کا نام لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، ایسا سوچنا یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے کہ ولایت کی تقسیم انہی لوگوں سے ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولا کائنات کو حضور نے ولایت کا چارج دیا تھا، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلا۔ حضرت ثناء اللہ پانی پتی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں بھی اس کو لکھا ہے کہ ولایت تقسیم ہوتی تھی حضرت مولا علی کے ذریعے، پھر مولا علی کے بعد یہ چارج حضرت حسن کے پاس گیا، حضرت حسین کے پاس پہنچا، حضرت امام زین العابدین، اس طرح ہوتے ہوتے جب آخری امام کے پاس پہنچا تو وہاں سے وہ چارج اب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب چارج آپ ہی کے پاس ہے غوث اعظم کے بعد، اب یہ چارج امام مہدی کو جب قیامت کے قریب آئیں گے تب سونپ دیا جائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں حضور کی متعلقین کی محبت رکھی ہے، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صالحین۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت میں ہمیں جلائے اور اسی محبت میں ہماری موت ہو۔ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ہم پھر سے ایک نیا ایپیسوڈ لے کر، آج تو درس قرآن کی محفل میں کچھ ذکر آیت قرآنی پر ہوا، باقی حضرت مولا علی پر ہوا۔ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو اللہ نے چاہا تو ہم درس قرآن کی تفصیل لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور جو کچھ درست کہا وہ اللہ کی طرف سے، اگر کچھ اس میں کوتاہی ہوئی تو اس حقیر عاجز آخر بندے کی طرف سے اللہ معاف فرما دے۔ اور ذکر علی کے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اللہ تو اس مولا علی کے ذکر مبارک کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان فرما دیں، پریشانیاں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، اور جن جن بھائیوں نے، پیر بھائیوں نے، جن جن محبین مخلصین نے ہمیں دعا کے لیے کہا، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اور ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین یا من الخائفین یا غیاث المستغیثین، اغیثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ و حبیبک المجتبیٰ و بوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔